السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین و سامعین، مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ عنوان ہے ہارون الرشید کے لڑکے کا زہد و مجاہدہ۔ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا، وہ ابتدائی جوانی سے ہی بڑا نیکوکار تھا اور پرہیزگار تھا۔ اس کے دل میں آخرت کی تیاری کا غم لگ گیا تھا۔ وہ محل میں رہتے ہوئے بھی سادہ کپڑے پہنتا اور دسترخوان پر خشک روٹی بھگو کر کھا لیتا تھا۔ اس کو دنیا کی رنگینیوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا، گویا وہ ایک درویش آدمی تھا۔ اب لوگ باتیں بناتے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ ایک دن بادشاہ کو کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ غصہ دلا دیا کہ آپ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو سمجھاتے نہیں، لہٰذا آپ اس پر ذرا سختی کریں، یہ سیدھا ہو جائے گا۔ اس نے بچے کو بلا کر کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے اپنے دوستوں میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس نے کہا ابا جان، اگر میری وجہ سے آپ کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے تو مجھے آپ اجازت دے دیجئے، میں علم حاصل کرنے کے لیے پہلے بھی کہیں جانا چاہ ہی رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ چلے جاؤ۔ چنانچہ اس نے تیاری کر لی۔ اب بادشاہ نے اپنی بیوی کو بتایا، لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا تھا۔ چنانچہ بچے نے کہا کہ اب تو میں نیت کر چکا ہوں، لہٰذا اب میں نہیں رکوں گا۔ جب اس کی والدہ نے اس کا پختہ ارادہ دیکھا تو اس نے اسے ایک قرآن مجید دے دیا اور ایک انگوٹھی دے دی اور کہا بیٹا یہ دو چیزیں اپنے پاس رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اگر تمہیں ضرورت پڑے تو انگوٹھی کے استعمال میں لے آنا۔ بچے نے وہ دونوں چیزیں اپنے والدہ سے لے لی اور رخصت ہو گیا۔ وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ اس کے سامنے دنیا کی سب نعمتیں موجود تھیں۔ اگر وہ چاہتا تو عیاشی میں اپنا وقت گزارتا، اگر وہ چاہتا تو محلات کی سہولت بھری زندگی گزارتا، مگر نہیں، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت تھی، اس کے دل میں آخرت کا خوف تھا، اس کے دل میں طلب علم کا شوق تھا۔ اس نے کہا مجھے اس دنیاوی زندگی کی لذتیں نہیں لینی، مجھے تو دائمی لذتیں حاصل کرنی ہے، لہٰذا وہ اپنے محل کو چھوڑ کر چل پڑا۔ یوں وقت کے شہزادوں نے طلب علم کے حاصل کرنے میں محلات کی زندگی کو بھی لات مار دی۔ اب اگر ان طلباء میں سے کوئی کسی امیر باپ کا بیٹا ہو تو وہ بھی اس بات پر غرور نہ کرے کہ میں اپنے بڑے گھر کا چھوڑ کر آیا ہوں۔ ارے اس راستے میں تو وقت کے شہزادے بھی چٹائیوں پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے دوست تو بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت کرنے والے لاکھوں میں ہیں، یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے کہ اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ تو قارئین و سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک اور صالح بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔